مسجد الحرام مکۃ المکرمہ اور مسجد النبوی مدینہ المنورہ سے خطبے کا اردو ترجمہ کے لیے ہمارے سوشل نیٹ ورک کو فالو کرنا نہ بھولیں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجیے۔ خطبہ جمعہ مسجد النبوی تاریخ 26 جمادی الثانی 1446 ہجری بمطابق 27 دسمبر 2024 عیسوی۔ موضوع حجیت حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ خطیب فضلۃ الشیخ خالد المہنا حفظہ اللہ، ترجمہ عطاء اللہ بن عبد المجید۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں ہدایت دی اپنے سچے اور برحق دین کی طرف اور سیدھے راستے کی طرف ہماری رہنمائی بھی کی۔ میں اس کی حمد و ثنا بیان کرتا ہوں اس بندے کی طرح جو اپنے رب کی نعمتوں کے شکر میں کوتاہی کا معترف ہو، اور میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے اعمال کی توفیق بخشے جو ہمیں اس کی خوشنودی کا سزاوار بنا دے۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، ایسی گواہی جو اپنے قائل کی امیدوں کو ان کے منطقی انجام تک پہنچا دے، اور اللہ تعالیٰ گواہی دینے والے کے اعمال کا خاتمہ سعادت مندی کے ساتھ کر دے۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کی مخلوق میں سے برگزیدہ اس کے بندے اور رسول ہیں جنہیں اس نے اپنی اطاعت کی طرف دعوت دینے کے لیے واضح حق دے کر بھیجا اور مضبوط شریعت کے ساتھ مبعوث فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوں ان پر، ان کے بھائیوں پر جو سابقہ نبی اور رسول تھے، اور ان کے پاکیزہ و معزز آل پر اور تمام صحابہ کرام پر۔ حمد و صلات کے بعد اللہ کے بندو، میں آپ سب کو اور اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں، وہی تقوی کہ جس کے بغیر نہ کوئی عمل قبول ہوتا ہے، نہ کسی پر رحم کیا جاتا ہے، اور نہ اس کے بغیر کوئی اجر ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور ہر شخص یہ دیکھے کہ اس نے کل کے لیے کیا آگے بھیجا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو، یقیناً اللہ تعالیٰ اس سے پوری طرح باخبر ہے جو تم کر رہے ہو۔ مسلمانوں، وحی الہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس امت کے لیے ایک عظیم نعمت و احسان ہے، اور اس کے لیے باعث فخر و شرف بھی ہے، جس کی بدولت اس امت کو قیامت تک کے لیے تمام امتوں پر فوقیت ملی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو تسلی دیتے ہوئے ان پر اور ان کی امت پر احسان جتلاتے ہوئے فرمایا، ارشاد باری تعالیٰ ہے، بس تو اس کو مضبوطی سے پکڑے رکھ جو تیری طرف وحی کی گئی ہے، یقیناً تو سیدھے راستے پر ہے، بلا شبہ وہ یقیناً تیرے لیے اور تیری قوم کے لیے ایک نصیحت ہے، اور وہی وہ نور ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول پر نازل فرمائی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ارشاد باری تعالیٰ ہے، سو تم اللہ اور اس کے رسول اور اس نور پر ایمان لاؤ جو ہم نے نازل کیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم، اس کی شریعت اور اس کی بشارت ہے، نیز یہ اس کی طرف سے تنبیہ و وعید بھی ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور میری طرف سے یہ قرآن وحی کیا گیا ہے تاکہ میں تمہیں اس کے ساتھ ڈراؤں اور اسے بھی جس تک یہ پہنچے۔ یہ محکم آیات اور واضح دلائل پر مشتمل ہے، اور یہ روشن صحیح سنتوں پر مبنی ہے۔ یہ زمین اور آسمان کے درمیان ایک رابطہ ہے، اس میں دلوں کا سکون اور بیماریوں کا علاج ہے، اور اس کی پیروی میں رشد و بھلائی اور ہدایت ہے۔ جو اس سے روگردانی کرے گا وہ گمراہ اور تباہ و برباد ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے فرمایا، کہہ دیجئے اگر میں گمراہ ہوا تو اپنی جان ہی پر گمراہ ہوں گا، اور اگر میں نے ہدایت پائی تو اسی کی وجہ سے جو میرا رب میری طرف وہی بھیجتا ہے۔ اے اللہ کے بندو، وہی دلوں اور روحوں کی زندگی ہے، اور اسی کے ذریعے دین اور دنیا کے مفادات کو جلا ملتی ہے۔ یہ وہ نور ہے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور اسی طرح ہم نے تیری طرف اپنے حکم سے ایک روح کی وحی کی۔ تو نہیں جانتا تھا کہ کتاب کیا ہے اور نہ یہ کہ ایمان کیا ہے، اور لیکن ہم نے اسے ایک ایسی روشنی بنا دیا جس کے ساتھ ہم اپنے بندوں میں سے جسے چاہتے ہیں راہ دکھاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے اور رسول خاتم النبیین اور امام المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل کر کے احسان فرمایا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا معجزہ تھا جو ہر اس معجزے سے بڑھ کر تھا جو آپ سے پہلے کسی بھی رسول کو عطا کیا گیا، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر نبی کو ایسا معجزہ دیا گیا جس پر لوگ ایمان لائے، لیکن مجھے جو معجزہ دیا گیا وہ وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے میری طرف نازل کی، اور مجھے امید ہے قیامت کے دن میرے پیروکاروں کی تعداد بھی سب سے زیادہ ہوگی۔ اور جبریل علیہ الصلوۃ والسلام جو رب العالمین کی طرف سے وحی کے امین تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر آیات اور مکمل صورتیں لے کر نازل ہوا کرتے تھے، جیسا کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے، ارشاد باری تعالیٰ ہے، جسے امانت دار فرشتہ لے کر نازل ہوا تیرے دل پر تاکہ تو ڈرانے والوں میں سے ہو جائے۔ اور جبریل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سنت بھی لے کر نازل ہوا کرتے تھے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے نا، اور اللہ تعالیٰ نے تجھ پر کتاب اور حکمت نازل فرمائی۔ جلیل القدر تابعی حسان بن عطیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، جبریل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سنت لے کر بھی اسی طرح آتے تھے جیسے قرآن لے کر آتے تھے اور آپ کو سکھاتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح سند کے ساتھ یہ حدیث ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ
اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے قرآن دیا گیا اور اس کے ساتھ اسی جیسی یعنی سنت بھی دی گئی۔ ابن قیم رحمہ فرماتے ہیں بلا شک و شبہ اس سے مراد سنت ہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا نزول آپ کے 23 سالہ مبارک دور نبوت میں بتدریج ہوا، جسے حالات، واقعات اور ضروریات کے مطابق الگ الگ کر کے تقسیم کر کے نازل کیا گیا۔ اس کا بوجھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک عظیم شرف بھی تھا، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ثابت قدمی اور مانوسیت و سکون کا ذریعہ بھی تھا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ اس قدر مانوس ہو گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا اور جبریل علیہ السلام کی آمد کا شدت سے انتظار رہتا تھا، جیسا کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام سے پوچھا کیا چیز آپ کو اس سے روکتی ہے کہ آپ اس سے بھی زیادہ ہمارے ساتھ ملاقات کے لیے آیا کریں؟ تو اس کے جواب میں یہ آیت نازل ہوئی، ارشاد باری تعالیٰ ہے ہم تمہارے پاس نہیں آتے مگر تمہارے رب کے حکم، اسی کے اختیار میں ہے جو ہمارے آگے اور پیچھے ہے اور جو ان دونوں کے درمیان ہے، اور تمہارا رب بھولنے والا نہیں ہے۔ صحابہ کرام مرد ہوں یا عورتیں سب ہی وحی الہی کے نزول سے خوب مانوس ہو گئے تھے اور اس کے لیے شدت سے انتظار کیا کرتے تھے، وہ اس کے آنے کے لیے شوق اور بے صبری سے منتظر رہتے تھے، لہٰذا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو ان کا غم دوگنا ہو گیا۔ ایک طرف وہ اس ہستی سے محروم ہو گئے جو انہیں اپنی اولاد، اہل و عیال اور مال و دولت سے بھی زیادہ محبوب تھی، بلکہ وہ ان کی اپنی جانوں سے بھی زیادہ عزیز تھی، اور دوسری طرف وحی کا وہ سلسلہ بھی ختم ہو گیا، جیسا کہ ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ کا مرثیہ کہتے ہوئے یوں اس کیفیت کو بیان کیا کہ ہم نے اپنے درمیان وحی اور آسمانی پیغام کھو دیا جسے لے کر جبریل آتے اور جاتے رہتے تھے۔ یہ ایسا غم ہے جو اس لائق ہے کہ جس پر لوگ اشک بار ہوں اور غم و پریشانی کے آنسو بہائیں۔ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا آؤ ہم ایمن کی زیارت کریں، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی زیارت کیا کرتے تھے۔ جب وہ دونوں وہاں پہنچے تو ایمن رونے لگ گئی، تو ابو بکر عمر رضی اللہ عنہما نے پوچھا آپ کیوں رو رہی ہو؟ کیا آپ نہیں جانتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ اس دنیا سے بہتر ہے؟ ایمن نے جواب دیا میں اس لیے نہیں رو رہی کہ مجھے معلوم نہیں کہ جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہتر ہے، بلکہ میں تو اس لیے رو رہی ہوں کہ آسمان سے نزول وحی کا سلسلہ بند ہو گیا ہے۔ تو ان کے اس جواب نے ان دونوں کو بھی رلا دیا اور وہ بھی اس کے ساتھ مل کر رونے لگے۔ وحی کو اللہ تعالیٰ نے نہایت بلند مقام اور عظمت عطا کی ہے، یہ یا تو قرآن کی صورت میں ہے عبادت کے لیے جس کی تلاوت کی جاتی ہے، یہ کلام الہی ہے جو اس نے اپنے نبی پر نازل کیا ہے جس میں ہر چیز کی وضاحت ہے جو مسلمانوں کے لیے ہدایت، رحمت اور خوشخبری ہے، یا یہ سنت نبوی کی صورت میں ہے جو قرآن کی وضاحت کرتی ہے، اس کے اجمال کو کھول کر بیان کرتی ہے اور اس پر روشنی ڈالتی ہے، اور سنت بعض ایسے مستقل احکام بھی بیان کرتی ہے جو قرآن کے اس عمومی حکم میں شامل ہیں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حکم دیا گیا ہے، اور یہ اطاعت اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا ہی حصہ ہے۔ اسی لیے صحابہ کرام اور ان کے بعد آنے والے دین کے محافظوں اور مددگاروں نے وحی کی حفاظت اور اس کی عظمت کو پہچان لیا تھا، انہوں نے اس کی حفاظت کے لیے اپنی زندگیاں وقف کر دیں، اپنی خواہشات کو ترک کر دیا، اپنے گھروں سے دور ہو گئے اور علم وحی کو حاصل کرنے کے لیے بڑی مشقتیں برداشت کی، انہوں نے طویل سفر کیے، اپنی عمریں حدیث رسول سننے، لکھنے اور حدیث کے مختلف طرق اور اسانید کو جمع کرنے میں صرف کر دیں، وہ دن رات اس علم کی تلاش اور اس کی اشاعت میں مصروف رہے اور ہر اس شخص کا مقابلہ کرتے رہے جس نے اس میں بگاڑ ڈالنے یا اس سے انحراف کی کوشش کی یا جو ہدایت کے لیے وحی کے علاوہ کسی اور ذریعے کو تلاش کرتا تھا۔ یہ ہیں سنت مطہرہ کی کتابیں، یہ ہیں احادیث کی کتابیں اور ان سے متعلقہ علوم اور ان کے حاملین، ناقدین اور ماہرین کی کاوشیں جو ایک عظیم اور مبارک جد و جہد کی شہادت دیتی ہیں جسے مخالفین اور موافقین سب نے تسلیم کیا ہے۔ انہی کاوشوں کو دین اسلام کی حقانیت کے دلائل کے طور پر پیش کیا جاتا ہے، اور خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جو حقیقت کی تلاش میں سرگرداں رہتے ہیں۔ یہ کیوں نہ ہو جبکہ عزیز و رحیم اللہ نے اپنی وحی کی حفاظت کا ذمہ خود لیا جو اس نے اپنے رسول پر نازل کی، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، بے شک ہم نے ہی اس ذکر کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اس آیت میں ذکر سے مراد ہر وہ چیز ہے جو اللہ نے اپنے نبی پر نازل کی، چاہے وہ قرآن ہو یا سنت۔ یہ مبارک آیت اگرچہ قرآن کے بارے میں نازل ہوئی لیکن اپنے مفہوم میں سنت کو بھی شامل ہے، کیونکہ سنت قرآن ہی کی وضاحت اور تشریح ہے اور قرآن پر عمل سنت کے بغیر ممکن نہیں ہے، لہٰذا جس طرح قرآن کی حفاظت ضروری ہے اسی طرح سنت کی حفاظت بھی ناگزیر ہے۔ آج یہ آیت اپنی سچائی کو حدیث شریف کی مدون کتب میں واضح کر رہی ہے، جیسے صحاح، مسانید، سنن، جوامع، اجزاء اور معاجم کی کتابیں ہیں، حدیث کے روات کی کتابیں ہیں جو اسانید کے رجال کے حالات پر مشتمل ہیں، ان کی عدالت اور جرح کو بے عیب طریقے سے بیان کرتی ہیں۔ البتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کا معاملہ کچھ الگ ہے، کیونکہ ان کا تزکیہ اللہ تعالیٰ نے خود ساتوں آسمانوں کے اوپر سے نازل فرمایا ہے۔ یہ علمی نظام صدیوں میں اپنی اعلیٰ ترین مہارت اور کامل ترین حالت تک پہنچا ہے۔ یہ نظام سنت مطہرہ کے دفاع کے لیے ایک مضبوط قلعہ ثابت ہوا ہے جس نے بدخواہوں اور دشمنوں کی ہر کوشش کو ناکام بنا دیا ہے۔ در حقیقت یہ امت محمدیہ
کی خصوصیات اور فضائل میں سے ایک عظیم خصلت اور فضیلت ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کی ایک سب سے بڑی دلیل ہے کہ جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لائے وہ یقیناً ایک حکیم و حمید ذات کی طرف سے نازل شدہ ہے۔ اللہ کے بندو، صحابہ کرام، تابعین اور ان کے بعد آنے والے ائمہ حدیث جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ورثہ کی ذمہ داری کو اپنے کندھوں پر اٹھایا اور پھر اسے ہم تک پہنچایا، ان کا ہم پر بہت بڑا حق ہے۔ ہم جو ان کے بعد آئے ہیں، ہمارے لیے لازم ہے کہ ان کے فضل و مرتبہ کو پہچانیں، ان سے محبت اور وفاداری کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کریں اور ان کا دفاع کریں، اور ہمارے نوجوانوں کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ ان عظیم ہستیوں کے حالات اور سیرت کے بارے میں جانکاری حاصل کریں، اور حدیث کے بڑے بڑے حفاظ اور ائمہ کرام جیسے زہری، امام اوزاعی، شعبہ بن حجاج، مالک، سفیان ثوری، حماد بن زید، عبداللہ بن مبارک، عبد الرحمن بن مہدی، یحییٰ بن سعید، علی بن مدینی، یحییٰ بن معین، احمد بن حنبل، امام بخاری، ابو زرعہ، امام ابو حاتم الرازی، امام مسلم، امام ابو داود، امام ترمذی، امام نسائی، امام ابن خزیمہ اور امام دارقطنی رحمہم اللہ کے شان و مرتبے اور مناقب کو اچھی طرح پہچانیں، ان کی معرفت حاصل کریں۔ یہ وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے اپنی زندگیاں سنت نبوی کے دفاع میں صرف کر دیں، انہوں نے اپنی پوری توانائیاں اور کوششیں اس کی حفاظت اور اسے یاد کرنے کے لیے وقف کر دیں، یہاں تک کہ یہ ہمیں اپنی اصل حالت میں بالکل صاف شفاف اور صاف ستھری حالت میں پہنچ گئیں۔ یہ ائمہ حدیث سنت کو سمجھنے والے بھی تھے اور اس پر عمل پیرا بھی تھے، اور ان کے اعمال سلف صالحین کے نور ہدایت سے منور تھے، چنانچہ یہی وہ راستہ ہے جو عذاب علیم سے نجات اور جنت کی دائمی خوشیوں تک لے جانے والا ہے۔ مسلمانوں، ایمان کی صحت اور عقیدے کی سلامتی کی علامات میں سے ایک یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی تعظیم کی جائے، اس کی حجیت کو دل و جان سے تسلیم کیا جائے اور اس کے سامنے سر تسلیم خم کرتے ہوئے اس کے مطابق فیصلے کیے جائیں۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کی کتاب پر ایمان رکھتا ہے وہ حکمی اور لازمی طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر بھی ایمان رکھتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی نازل کردہ کتاب میں اپنے رسول کی اتباع اور ان کی اطاعت کا حکم دیا ہے، اور یہ اطاعت مطلق ہے، چاہے وہ بات عقل میں آئے یا نہ آئے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خبروں کی تصدیق کی جائے، چاہے ہمیں ان کا علم ہو یا نہ ہو۔ در حقیقت اللہ تعالیٰ تک پہنچنے، اس کی قربت و تقرب، کرامت و اکرام، محبت اور رضامندی کو حاصل کرنے کا اور کوئی راستہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اور اطاعت کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، کہہ دیجئے اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہ معاف کر دے گا۔ اور مزید فرمایا، بس وہ لوگ جو اس رسول پر ایمان لائے اور اس کی تعظیم کی اور اس کی مدد کی اور اس نور کی پیروی کی جو اس کے ساتھ نازل کیا گیا، یہی لوگ کامیاب ہیں۔ ائمہ دین نے سنت نبی کی قدر و منزلت کو خوب سمجھا، اس کی عظمت کو تسلیم کیا اور انہوں نے اس کی اتباع کی بھرپور ترغیب دی، اور سنت کی مخالفت یا اپنی رائے کو اس پر ترجیح دینے کے سنگین نتائج سے بھی خبردار کیا، جیسا کہ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر دین رائے پر عملداری کا نام ہوتا تو موضع کا نیچے والا حصہ اوپر والے حصے کی بنسبت زیادہ مسح کرنے کا ہم مستحق ہوتا، لیکن میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو موضع کے اوپر ہی مسح کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اتباع کرو اور بدعت نہ گھڑو، تمہیں کافی وافی دین پہنچ چکا ہے، تمہارے اوپر وہی پرانے حکم کی پیروی کرنا لازم ہے۔ جلیل القدر تابعی ابو الزناد عبداللہ بن ذکوان رحمہ اللہ نے فرمایا، بہت ساری سنتیں اور حق کی بہت ساری صورتیں عقل و رائے کے بظاہر خلاف ہوتی ہیں، لیکن مسلمانوں کے پاس ان کی اتباع کے سوا کوئی چارہ کار نہیں۔ مثال کے طور پر حیض والی عورت روزے کی قضا کرتی ہے مگر نماز کی قضا ادا نہیں کرتی۔ جلیل القدر تابعی اپنے زمان کے اہل علم کے سردار ایوب سختیانی فرماتے ہیں، جب کسی شخص سے سنت کی بات کرو اور وہ آگے سے یہ کہے کہ اس کو چھوڑو، ہمارے لیے قرآن ہی کافی ہے، تو سمجھ لو وہ گمراہ ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، جب تمہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی سنت مل جائے تو اس کی پیروی کرو اور کسی کی طرف توجہ نہ دو۔ اور انہوں نے مزید فرمایا، تمام مسلمانوں کا اس بات پر اتفاق ہے کہ جس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت واضح ہو جائے اس کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ اسے کسی اور کے قول کی وجہ سے چھوڑ دے یا ترک کر دے۔ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ سب کے لیے قرآن کی رہنمائی کو نفع بخش بنائے اور اپنے نبی کی سنت سے ہمیں نفع پہنچائے۔ میں یہ بات کہتے ہوئے اپنے لیے اور آپ سب کے لیے استغفار کرتا ہوں۔ تمام تعریفیں تمام نعمتوں پر اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہیں، اور درود و سلام نازل ہوں اس کے سب سے بہترین بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو سب سے بہترین امت کے لیے مبعوث کیے گئے، اور آپ کے اہل بیت اور صحابہ کرام پر جو تاریکیوں میں روشنی کے چراغ تھے۔ اللہ کے بندو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور ان کے آثار کو مضبوطی سے تھامے رکھنا اور ان سے وابستہ رہنا ہی واضح حق ہے، اور یہی امت کی اصلاح کا ذریعہ ہے، اور امت کے اتحاد و اتفاق کا یہی واحد راستہ ہے، اور یہی اس کی فرقہ واریت اور باہمی اختلاف سے بچاؤ کا ذریعہ بھی ہے۔ اس امت کے لیے آخری لوگوں کو وہی چیز درست کر سکتی ہے جو اس کے پہلے لوگوں کی اصلاح کر چکی ہے، جیسا کہ امام دار الہجرہ، امام مدینہ، علم و فقہ کے عظیم پیشوا امام مالک بن انس رحمہ اللہ نے بھی یہی فرمایا ہے۔ یہ ایک ایسی بات ہے جس پر نبوت کی روشنی اور اس کی روح کی جھلک عیاں ہوتی ہے۔ مسلمانوں، وحی کی اتباع، اس کی تعظیم اور اس کی حدود کی پاسداری کی برکات میں سے سب سے بڑی برکت یہ ہے کہ اس سے مسلمان کی توحید ربوبیت کا عقیدہ اور اس کی للہیت و اخلاص سلامت رہتے ہیں۔ بدعات و محدثات سے انسان بچا رہتا ہے۔ جو شخص خود کو وحی کی روشنی سے رہنمائی
رہنمائی لینے پر آمادہ کر لیتا ہے وہ سیدھے راستے پر گامزن ہو جاتا ہے، وہ سیدھے راستے کی طرف ہدایت پا لیتا ہے اور ایک مضبوط رسی کو تھام لیتا ہے جس سے شکوک و شبہات کی تیز آندھیاں بھی اسے ہلا نہیں سکتی اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کی خواہشات اسے بہکا نہیں سکتی۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے سامنے جھکنے اور ان کے سامنے سر تسلیم خم کرنا اسی کو کہتے ہیں اور یہ ایمان کی شرط بھی ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے بس نہیں، تیرے رب کی قسم ہے وہ مومن نہیں ہوں گے یہاں تک کہ تجھے اس میں فیصلہ کرنے والا مان لے جو ان کے درمیان جھگڑا پڑ جائے، پھر اپنے دلوں میں اس سے کوئی تنگی محسوس نہ کرے جو تو فیصلہ کرے اور تسلیم کر لیں، پوری طرح تسلیم کرنا۔ تابعی امام جو اپنی قوم میں سب سے زیادہ حافظ اور سب سے زیادہ روایات بیان کرنے والے تھے، ابو بکر محمد بن مسلم الزہری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام آیا ہے اور اسے پہنچا دینا رسول کے ذمہ تھا اور اسے تسلیم کرنا ہمارا فرض ہے۔ اور خلیفہ راشد عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے فرمایا سنت کو لازم پکڑو کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے تمہارے لیے عصمت ہے، اور جان لو کہ جنہوں نے سنتوں کو رائج کیا انہیں اس کے مخالف غلطیوں، لغزشوں، گہری کھائیوں اور حماقتوں کا بھی خوب ادراک تھا، کیونکہ پہلے لوگ علم و بصیرت کی وجہ سے ہی محتاط رہتے تھے اور رکے رہتے تھے، باز رہتے تھے۔ اللہ کے بندو، جس نے وحی کے حکم اور خبر کی تعظیم کی اس نے اللہ تعالیٰ کی تعظیم کی، اور جس نے اپنے رب کی تعظیم کی وہی اللہ تعالیٰ کی حقیقی معرفت سے سرفراز ہوگا، اور یہی اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں سے مطلوب بھی ہے۔ بندہ اس وقت تک اس مقام کو نہیں پا سکتا جب تک وہ اپنے نفس کی خواہشات سے پاک نہ ہو جائے اور اپنے رب کی طرف اخلاص کے ساتھ رجوع نہ کر لے، تب جا کر نور وحی کی تجلیات اس کے دل پر پڑتی ہیں اور کوئی بھی اس سے زیادہ خوشحال، روحانی طور پر پرسکون اور مطمئن نہیں ہوتا۔ اے اللہ ہمیں اپنی کتاب اور اپنے نبی کی سنت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں ان پر جیتے جی اور مرنے کے بعد بھی اپنی رحمت سے قائم رکھ۔ یا اللہ ہمیں دنیا اور آخرت میں ثابت قدمی عطا فرما۔ اے اللہ آسمانوں اور زمین کے خالق تو ہی ہمارا دنیا اور آخرت میں ولی و دوست ہے، ہمیں اسلام کی حالت میں موت دینا اور ہمیں نیک لوگوں کا ساتھ عطا فرمانا۔ لوگوں، اللہ تعالیٰ نے زمین والوں پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے بڑی کوئی نعمت نہیں کی، اس نعمت پر اپنے رب کا شکر ادا کرو اور بکثرت درود و سلام بھیج کر اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق میں سے بعض حقوق کا حق ادا کرو تاکہ تمہارے اجر و ثواب میں اضافہ ہو جائے۔ یا اللہ اپنے بندے اور رسول اور اپنے وحی کے امین اور اپنی مخلوق میں سے منتخب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیج اور ان کے پاکیزہ اہل بیت پر بھی۔ اے اللہ اپنے نبی کے تمام صحابہ سے راضی ہو جا جنہیں تو نے ان کی صحبت، دین کی اقامت اور سنت کی حفاظت کے لیے منتخب کیا، اسی طرح تابعین اور احسان کے ساتھ ان کی پیروی کرنے والوں سے بھی راضی ہو جا۔ اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ اور عزت عطا فرما، شرک و مشرکین کو ذلیل و رسوا فرما، اپنے اور اپنے دین کے دشمنوں کو تباہ و برباد فرما، اپنے مومن بندوں کی مدد فرما۔ اے قوی و عزیز ذات، اے اللہ ہمارے ملکوں اور گھروں میں ہمیں امن عطا فرما اور ہمارے اماموں اور حکمرانوں کی اصلاح فرما۔ اے اللہ خادم حرمین شریفین کو اپنے پسندیدہ کاموں کی توفیق عطا فرما اور ان کے مشیروں کی اصلاح فرما۔ اے جلالت والے، اے اکرام والے، عزت والے رب، اے اللہ ان کی اور ان کے ولی عہد کی ہر اس کام میں مدد فرما جس میں بندوں اور ملکوں کی خیر ہو اور دنیا آخرت کے امور کی درستی مضمر ہو۔ اے اللہ اپنے کمزور بندوں کی فلسطین میں مدد فرما، ان کا ساتھی اور مددگار بن جا، ان کو تقویت اور نصرت عطا فرما۔ یا اللہ ان کی مدد کر، ان کے خوف کو دور کر، اے اللہ ان کے بھوکوں کو کھانا مہیا فرما، اپنے اور ان کے دشمنوں سے ان کے سینے ٹھنڈے کر دے۔ اے اللہ انہیں ظالم صہیونیوں پر غلبہ عطا فرما۔ اے بہت قوت والے، اے زبردست غالب ذات، یا اللہ دنیا کے ہر جگہ مسلمانوں کے حالات درست فرما۔ اے تمام جہانوں کے پالنہار، یا اللہ ان کے کلمے کو حق اور ہدایت پر جمع فرما۔ ہمارا رب عزت والا، ہر چیز سے پاک ہے اور رسولوں پر سلامتی ہو اور تمام تعریفیں تمام جہانوں کے پالنہار اللہ کے لیے ہیں۔